بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت پنجم اور سبق ہے ہمارا اسراء، درسی کتاب کا سبق نمبر 12، جس کو ہم نے آج چوتھے حصے میں پڑھنا ہے۔ اور آج کے سبق میں آپ نے ایسے کون سے اصلات تعلم ہے جن پہ کام کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں کے نام خط لکھ سکیں، دوستوں کو خط، دعوت نامے اور تہنیتی کارڈ تحریر کر سکیں، کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ان میں سے کسی چیز پہ پہلے ہم مشق کر چکے ہیں؟ شاباش، یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے بھی اپنے گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، ان کی مشقیں کر چکے ہیں، مختلف ان پہ ہم سرگرمیاں کر چکے ہیں، ان کو سیکھ بھی چکے ہیں۔ سب سے پہلے جلدی سے اسلامی نقطہ نظر دیکھیے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ کون کون سی بھلا؟ بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ میں اگر خدا نخواستہ یہ 3 باتیں، 3 عادات ہیں تو خود کو ان سے دور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں، جن میں پہلی ہے بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا، ہر وقت بلا وجہ مانگتے رہنا، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کل کیا کام کیا تھا؟ جی، ہم نے سبق کا باقی حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف تصاویر پر اپنی رائے کا اظہار کرنا سیکھا تھا۔ آپ کو مزید آج اسی کی دہرائی کرنے کے لیے ایک اور دلچسپ تصویر آپ کے لیے لی گئی ہے یا اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس تصویر میں موجود صورتحال اور اس کے نتیجے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ بہت اہم تصویر ہے، اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں اس کے بہت سے پہلوؤں کی عکاسی کر رہی ہے۔ آپ نے اس کو اسی انداز میں سمجھنا ہے اور ہر بچے نے کوشش کرنی ہے کہ اس تصویر پر اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنے لفظوں میں اس کے کیا نتیجہ حاصل ہوگا اس کو اپنی معلمہ کو بتائے۔ تو ویڈیو کو روکیے، تصویر کو سمجھیے، اس پر بات کیجیے تاکہ ہم اپنے سبق کو اگلے حصے میں پڑھ سکیں۔ یقیناً آپ سب نے اس تصویر کو سمجھ کے بات کی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس آج کیا کام ہے۔ آپ کا امتحان کا نتیجہ نکلا ہے، یہ ایک صورتحال ہے، ٹھیک ہے، ہم جس کا آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اتفاق سے دونوں اول آئے ہیں، ہے نا دلچسپ بات؟ یعنی آپ اور آپ کا بہترین ساتھی دونوں ایک جماعت میں اول آ گئے۔ آپ اس اتفاق کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے نانا نانی سے ملنے دوسرے شہر جا چکا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ سب سے پہلے تو یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے جو وقت جو زمانہ گزرا ہے، آپ موبائل فون سے اس کو فون کر سکتے ہیں، موبائل فون سے ہی آپ اس کو پیغام بھیج سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو خوبصورت سا مبارکباد کا کارڈ بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ اس کو خط لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دوست کو اس کامیابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزید ایک اور چیز کرتے ہیں۔ آپ کی خالہ کسی اور شہر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے بھائی کی شادی ہے تو آپ نے اپنی خالہ کو کیسے دعوت دینی ہے؟ اب آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں دعوتی خط لکھنا یا ویسے خط لکھنا۔ خط تو آپ سیکھ چکے ہیں، آپ نے دعوتی خط لکھنا ہے تو آپ کس طرح سے ان کو بلائیں گے؟ کیا ان کو فون کریں گے؟ خود ملنے جائیں گے؟ ان طریقوں کو ہٹا کے ان کو الگ کر دیجیے۔ اس کے علاوہ سوچیے آپ کس طرح سے اپنی خالہ کو دعوت دیں گے کہ آپ کے بھائی کی شادی ہے تو وہ آئیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو روکیے اور ہر بچہ بتائے اپنی معلمہ کو کہ وہ اپنی خالہ کو کس انداز میں دعوت دے گا۔ یقیناً آپ سب نے بتایا ہوگا، آج ہم سادہ خط لکھنا سیکھنے کے ساتھ دعوتی رکے لکھنا بھی سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مضمون نویسی اور کہانی نویسی کی دہرائی کریں گے کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، ان کی مشق ہم کر چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل آپ سبق پاک سرزمین صفحہ نمبر 51 پر خط لکھنا سیکھ چکے ہیں، یاد ہے نا آپ سب کو؟ شاباش، آئیے آج اسے دہرا لیتے ہیں جلدی سے۔ خط لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
سب سے پہلے خط کے آغاز میں کاغذ کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیں کہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی آپ کا انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے۔ خط لکھتے ہوئے مکتوب کی عمر اور مرتبے کا خاص خیال رکھیں، یعنی اس طرح سے پکاریں جس سے آپ خط لکھ رہے ہیں کہ جو اس کی عمر اور اس کے مرتبے کے مطابق ہو۔ خط کو مختصر الفاظ اور جامع انداز میں تحریر کریں، یعنی مختصر ہو لیکن بات مکمل ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ 2 لائنیں لکھی اور اس میں بات مکمل نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ خط چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیے اور غیر ضروری باتیں لکھنے سے گریز کیجیے یا اجتناب کیجیے۔ آپ کے سامنے خط لکھنے کا ایک خاکہ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں ہم جیسے کہ شہر کا نام، کمرہ امتحان، کمرہ جماعت لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے یہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں السلام علیکم۔ یہاں پہ اب آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ یہ جو خط کا خاکہ ہے اس میں سے ذرا غلطی تو نکالیے جی۔ اس میں ایک غلطی تو السلام کی ہے، ہم نے اس میں لام نہیں لکھا بلکہ اس کو اسلام لکھ دیا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، شاباش۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ چیزیں تو سمجھ میں آ چکی ہیں اور آپ کو ذہن نشین بھی ہیں، بہت اچھے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے دعوت نامہ۔ ابھی ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا دوست بھی اول آتا ہے تو کہ آپ کے بھائی کی شادی ہے تو آپ اپنی خالہ کو کس طرح سے بلائیں گے، کس طرح سے دعوت دیں گے، تو ہم لکھتے ہیں دعوت نامہ۔ رسمی اور غیر رسمی دعوت نامے میں فرق ہوتا ہے۔ غیر رسمی دعوت نامے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مختصر حال احوال پوچھا جاتا ہے، موضوع سے متعلق تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور غیر رسمی دعوت نامے کچھ خط سے ملتے ہوتے ہیں اور رخصتی کے کلمات بھی بہت چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں۔ اچھا، رسمی دعوت نامہ، اس میں حال احوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، وقت بتایا جاتا ہے، جگہ بتائی جاتی ہے اور اس طرح کی تفاصیل درج کی جاتی ہے۔ وہ ہوتا ہے ایک آپ کا رسمی دعوت نامہ۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا نا، آپ کے گھروں میں شادی کے دعوت نامے آتے ہیں۔ اسی بات کو آپ نے اپنا یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھیے، کل ہر بچہ جو ہے نا وہ گھر سے ایک ایک دعوت نامہ لے کے آئے۔ آپ کے گھروں میں کسی کی شادی کا جو بھی دعوت نامہ پچھلے دنوں آ چکا ہے، کسی کی سالگرہ کا آ چکا ہے، کسی کی جو رسم ہوتی ہے دستار بندی کی اس کا آ چکا ہے، یا کسی بھی جو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے، آپ نے سب نے آج گھر جا کے وہ دعوت نامہ اپنے بستے میں رکھنا ہے اور کل لا کے اپنی معلمہ کو دکھانا ہے اور پھر پڑھ کے بھی بتانا ہے کہ دعوت نامے میں اور عام خط میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ اس کے بعد ہے جناب کہانی لکھنے کا طریقہ۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم کہانی لکھنا سیکھ چکے ہیں اور کہانی لکھنے کی مشق بھی کر چکے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم مزید دہرائی کر لیتے ہیں کہ کہانی کا آغاز دلکش ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی قائم رہے۔ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھیں اور جامع اور مختصر لکھیں۔ کہانی کو بلا وجہ طویل نہیں کرنا چاہیے اور کہانی کے تمام واقعات کو ترتیب وار لکھنا چاہیے۔ کہانی کا انجام پر نصیحت ہو، یعنی اس میں نصیحت موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مضمون نویسی، یقیناً اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ مضمون لکھتے وقت موضوع کے متعلق معلومات جمع کریں، معلومات کو درست ترتیب کے ساتھ تحریر کریں، ایسے نہیں کہ بعد والی باتیں پہلے اور پہلے والی آخر میں لکھی ہوئی ہوں۔ مضمون کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھیے اور مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ والی وہ کمی ہے جو میں نے اکثر طلباء میں محسوس کی ہے، وہ لکھتے تو بہت ہیں، سوچتے بہت اچھا لکھ لیتے ہیں لیکن لکھنے کے بعد اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ جملے چھوٹے چھوٹے فقرات پر مبنی ہوں اور مضمون کو نہایت خوش خط لکھیں تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے اور املا کی غلطیاں بھی درست ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد، دہرائی کرنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کرتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی پر اپنے دوست کو مبارکباد کا خط لکھیے۔ ویڈیو کو روکیے اور سب بچے جلدی سے خط لکھیں۔ لکھ لیا آپ سب نے خط؟ شاباش۔ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج گروہ کی صورت میں کام کرنے کے لیے کیا ہے۔ گروہوں میں کام کرتے ہوئے اپنے بھائی کی شادی، اسکول کی تقسیم انعامات کا جلسہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر ہونے والی دستار بندی اور سالگرہ کی تقریب کے دعوت نامے لکھنے ہیں۔ ہے نا دلچسپ کام؟ آج آپ دعوت نامے لکھیں گے اور کل آپ گھروں سے دعوت نامے لے کر آئیں گے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور گروہ کی صورت میں ہر گروہ ایک ایک موضوع لے لے اور اس پہ کام کرے۔
آپ سب نے گروہی سرگرمی کر لی ہوگی. ورک شیٹ ہے آپ کے پاس. رسمی اور غیر رسمی خط کا فرق بتانا ہے اور نمونے کا دعوت نامہ تحریر کرنا ہے. یہ کام بہت آسان ہے. پتہ ہے کیسے؟ آپ گھر میں جب جائیں گے اور دعوت نامہ لیں گے تو اس میں سے بھی آپ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. مختلف دعوت نامے پڑے ہوئے ہوں گے, ان میں سے کوئی سا بھی ایک دعوت نامہ لیجئے اور اس کو یہاں پر تحریر کر لیجئے. یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا. آج ہم نے اپنے کام میں عملی منصوبہ بھی شامل کرنا ہے. عملی منصوبہ کچھ ایسے ہے کہ کوئی سی 5 تصاویر آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں چسپاں کرنی ہے. اب تصاویر کون سی ہوں گی؟ جو فضول خرچی کی عکاسی کرتی ہوں. ہم نے بہت تفصیل سے اپنے سبق میں فضول خرچی کے مختلف اقسام پڑھی ہیں. وقت کی فضول خرچی, پیسے کی, کھانے کی, لباس کی. آپ نے ایسی تصاویر جمع کر کے کاپی پہ چسپاں کرنی ہے اور ان تصاویر پر اپنی رائے کا اظہار تحریری طور پر کرنا ہے. اس کے بعد ہے اپنے دوست یا سہیلی کو دعوت نامہ تحریر کریں اور اپنی سالگرہ میں آنے کی دعوت دیں. خوبصورت انداز میں کمپیوٹر کے کاغذ پر لکھنا ہے اور اس کو اچھا سا سجا کر ایک دعوت نامے کے طور پر, جیسے گھروں میں نے آپ سے کہا دعوت نامے ہوتے ہیں وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں, اس انداز میں آپ نے دعوت نامہ لکھنا ہے. اور یہ کام آپ اگلے 2-3 دنوں میں کر سکتے ہیں. عملی منصوبہ ہے, اس پہ غور کرنا ہے اور اس کو انتہائی محنت سے مکمل کر کے لانا ہے. ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا اور یہ سبق مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, گھر کے کام میں مزید آپ کر کے لائیں گے. اعتدال کے فوائد پر 10 سطور پر مشتمل مضمون لکھنا ہے اور اپنے گھر میں 3 وقت تیار کیے جانے والے کھانوں کا جدول تیار کرنا ہے. بچا ہوا کھانا کسی کو دیا گیا یا ضائع کر دیا گیا یا دوسرے وقت کھا لیا گیا. تمام تفصیلات کا جدول ایک ہفتے کی معلومات پر مشتمل ہو. ہفتے کے اختتام پر وہ جدول اساتذہ کو دکھانا ہے. یہ کام ایسے ہے کہ جس کو آپ پورے ایک ہفتے میں کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہوگا. بظاہر تو مکمل ہو چکے ہیں, ہم نے بلند خوانی بھی کر لی, مشق بھی کر لی, لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کو ایک ہفتے تک کرنے پڑیں گے اور ایک ہفتہ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی معلمہ کو یا معلم کو دیں گے. کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.